اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233 رکوع نمبر 30 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آپ نے اپنے اکارڈنگلی جتنا آپ کو نیڈ ہو اس حساب سے آپ زوم کر لیجئے، بیکاز آئی ایم شیئرنگ دا ہول اسکرین، تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پراپرلی نہ دکھائی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. ٹھیک ہے، ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹو 32 ہوگی، ایک منٹ ہم بس چیک کرتے ہیں. ہاں اوکے اوکے، آئی ایم سو سوری. ہم 232 کرتے ہیں، آن کرتے ہیں. جسٹ اے مومنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 232، یہ بھی رکوع نمبر 30 ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم طلاق کے متعلق آیتیں پڑھ رہے تھے، یہاں پر بھی اسی کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید اس کو بیان کیا ہے. وَإِذَا، اور جب طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. واذا، اور حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اذا یعنی جب، اور جب طلقتم، توئے لام قاف، اس کا روٹ ورڈ ہے طلقہ، طلاق دو، تم سب، اور جب طلاق دو تم سب، النساء، نون سین واو، اس کا روٹ ورڈ ہے نساء. نساء امرأتن کا پلورل ہے. امرأتن یعنی ایک عورت، اور نساء یعنی کہ عورتیں. ٹھیک ہے، پلورل. امرأ ایک عورت، نساء عورتیں. اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فبلغنا، پھر روٹ ورڈ ہے با لام غین، با لام غین. ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون کے اوپر فتحہ ہو کسی بھی ورب میں اور اس سے پہلے سکون ہو، ٹھیک ہے، تو یہ فیمیل پلورل کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ جمع مؤنث کی بات ہوتی ہے، فیمنن پلورل. نون کے اوپر فتحہ ہے اور غین کے اوپر کیا ہے، سکون ہے، اور یہ ورب ہے. کون سا ورب ہے؟ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. پھر بلغا، پھر با لام غین، بلغا پہنچے، ٹو ریچ. بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ٹو ریچ یعنی پہنچے نہ وہ عورتیں. ٹھیک ہے، بیکاز پلورل ہے، نساء کے لیے آ رہا ہے، تو وہ سب عورتیں پہنچیں. اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں، وہ سب عورتیں پہنچ جائیں، اجلہن، اجل کا مطلب ہوتا ہے مدت. حمزہ جیم لام روٹ ورڈ ہے اس کا، اجل یعنی مدت، پیریڈ، وقفہ، مدت، اس کو اجل کہا جاتا ہے. ہننا، ان سب عورتوں کی. ہننا یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. ہننا از دا فیمنن ورژن آف ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مرد، اور ہننا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب عورتیں. تو یہ میل ہے، ٹھیک ہے، یہ میل ہے، اور یہ ہو گئی فیمیل. تو اجلہن، اجل یعنی کہ مدت، ہننا ان عورتوں کی. اب مدت کس مدت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ چونکہ طلاق ہوئی ہے تو یہ عدت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر پہنچ جائیں وہ عورتیں ان کی اجل تک، ان کی مدت تک، یعنی ان کی عدت کو پورا کر لیں یا ان کو پہنچ جائیں. فلا تعدلوہن، پھر لا نہیں، پھر کنجنکشن ہے یہ، یعنی حرف عطف ہے، یعنی پھر، سو دین، لا نہیں، حرف نفی ہے، لا یعنی نہیں، تعدلوہن. اب دیکھیں یہاں پر تا جو آ رہا ہے یہ یتان کا تا ہے. واٹ از یتان؟ یا تا الف نون یتان، یہ شارٹ فارم ہے. یا کا مطلب ہوگا وہ، تا کا مطلب ہوگا تم،
تم اور تا کا کبھی کبھی مطلب وہ بھی ہوتا ہے. الف کا مطلب ہوگا میں اور نون کا مطلب ہوگا ہم. وہ، تم، میں اور ہم. یا تا الف نون. اب یہاں پر کیا ہے؟ تا سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تم کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. تا تم، تا تم، واو سب. ٹھیک ہے. اٹیچ یہاں پر واو جو ہے پلورل کے لیے آ رہا ہے. یاد رکھیں پلورل کے لیے ہمارے پاس 2 سے 3 الفاظ ہیں تو وہ ہمیشہ پلورل کو یعنی کہ جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اونا، اینا، اونا اور واو الف بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی اونا اور او، اور ساتھ میں آتا ہے اینا، اور کبھی کبھی صرف واو رہ جاتا ہے کیونکہ یہ جو اینڈ کے لیٹرز ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. الف، نون اور یہ جو ہے کبھی کبھی بیچ میں آنے کی وجہ سے اس کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے ورڈ فارم ہو جائے. اونا، او اور اینا، اور کبھی کبھی صرف واو. ٹھیک ہے. تو فبلغنا، پھر بلغا وہ پہنچ جائیں، اجلہن ان کے اجل کو، ان کی مدت کو، یعنی کہ وہ اپنے پیریڈ آف ویٹنگ دیٹ مینس عدت کو مکمل کر لیں. فلا، پھر، لا نہیں، تعدلوہن، تا یتان کا تا ہے چونکہ یہ تا سے شروع ہو رہا ہے تو جنرل جو ترجمہ تا کا ہے وہ تم ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسیپشنل میں وہ کا ترجمہ بھی آئے گا. تو جب آئے گا وہ ہم تب اس اکارڈنگلی جب آئے گا وہ ڈیل کریں گے. ابھی فی الحال جو بہت زیادہ آئے گا وہ تا کا ترجمہ تم ہوگا چونکہ یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، تو اس کو ہمیشہ یا تا الف نون کسی ایک لیٹر سے ہی شروع کیا جاتا ہے. تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہے تم. بچا یہاں پر یہ ساری چیزیں. واؤ کا مطلب ہو گیا سب. ابھی ہم نے دیکھا واؤ پلورل کے لیے آ جاتا ہے تا، اور یہاں پر واؤ ہو گیا سب. تو کیا ہو گیا؟ تم سب. درمیان میں آ گیا روٹ لیٹر ضاد، سوری عین، ضاد، لام. عدلا، عدلا کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سوری روکنا. عین، ضاد، لام. تعدلوہن، تا تم، واو سب، عین، ضاد، لام، روکو. نہیں، فلا پھر نہیں، تم سب روکو. ہننا ان عورتوں کو. دے آل مطلب وہ سب عورتوں کو، ان سب عورتوں کو. یہ یہاں پر دوبارہ سے آ رہا ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ہننا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب عورتیں. دے آل فیمیلز. ان کے، ان کے، ینکہنا، یا. اب یتان کا یا ہے، دیکھیں ابھی یہاں پر یتان کا تا تھا تو ترجمہ ہو گیا تم. یہاں پر یتان کا یا آ رہا ہے تو ترجمہ ہوگا وہ، یا وہ. نون، دوبارہ سے وہی کمبینیشن آ رہا ہے. نون کے اوپر فتح اور اس سے پہلے سکون. جب بھی ورب میں، جب بھی فعل میں، جب بھی کسی کام والے ورڈ میں اس طرح کا کمبینیشن دکھائی دے دیٹ مینس وہ پلورل فیمیل ہے. پلورل فیمیل. اور وہ جو یہ جو ہوگا نا، یہ جس کے اوپر سکون ہے یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. یاد رکھیں ورنہ تو ایسے تو اونا میں بھی تو نون کے اوپر فتح اور اس سے پہلے سکون آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جینوین کوشچن ہے. ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ جو ہے روٹ لیٹر کے اوپر سکون ہوگا. وہ اونا تو الگ سے پارٹ لگا ہوا ہے نا، الگ سے ایڈیشنل ورڈ ہوتا ہے اونا جو کہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یہاں پر بھی ایڈیشنل ہے، ایکسٹرا ہے نون، نون کے اوپر فتح. تو اس کو اونا سے کیسے سیپریٹ کیا گیا ہے؟ اونا میل کے لیے ہو جاتا ہے اور نون کے اوپر فتح اور سکون کسی روٹ لیٹر کے اوپر یہ فیمیل کے لیے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ یعنی وہ سب، یا وہ، نون یعنی سب، وہ سب عورتیں. نون کاف ہا، نکاح. ٹھیک ہے. نون کاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، نکاح کر لیں. پھر نہیں تم سب روکو، پھر نہیں تم سب روکو ان عورتوں کو کہ وہ سب نکاح کر لیں. ازواجہن، ازواج is the plural of زوج. زوج کی جمع ہے ازواج. ٹھیک ہے. اور یہ ازواج جو ہے اس کا روٹ لیٹر ہے زا، واو، جیم. زائے، واو، جیم، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے ازواج. شوہر. ہننا ان کے شوہروں سے. چونکہ یہ پلورل ہے، جمع ہے، تو شوہروں کا ترجمہ کر دیں گے ہسبینڈس، رائٹ. اور اگر سنگولر ہوتا تو زوج آ جاتا، ہسبینڈ. ان کے شوہروں سے. یہ ہننا دیکھے جتنی جگہ پر بھی آ رہا ہے نا تو وہ سب عورتیں. دے آل فیمیلز، وہ سب عورتیں.
یہ ضمیر متصل ہے, سب جگہ پر اٹیچ پروناؤن ہے. ان کے شوہروں سے, ان کے ہسبینڈ سے. اذا ترادو, اذا جب, ترادو, ترادو. اب سی, ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ تا کا ترجمہ کبھی وہ بھی ہوتا ہے, کبھی تم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے نا ترادو, یہاں پر تا کا ترجمہ ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ, اور واو الف آ گیا سب, وہ سب, رو دوات یا, روٹ ورڈ ہے اس کا رو دوات یا. رودا کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا, راضی ہو جانا, مطلب کسی چیز پہ ایگری ہونا, ٹھیک ہے. ترادو, رو دوات واو اس کا روٹ ورڈ ہے, رو دوات واو, ردو. تا وہ, واو الف سب. تو دیکھیں پلورل کا دوسرا فارم آ گیا اونا کے علاوہ, اور نون کے اوپر فتحہ, اس سے پہلے سکون, فیمیل پلورل کے علاوہ واو الف آ گیا, وہ سب. تا وہ, واو الف سب, رو دواد واو, روٹ ورڈ ہے اس کا رو دواد واو. اب یہ جو واو ہے نا, دس واو از فار پلورل, اور یہ واو پھر کہاں چلا گیا, یہ واو یہاں سے ڈراپ ہو گیا, حذف ہو گیا, پوری طرح سے غائب ہو گیا, بیکاز اٹ از حرف علت. حرف علت کس کو کہا جاتا ہے, ویک لیٹر کو. ویک کا مطلب کیا ہوتا ہے, کمزور. چونکہ یہ کمزور ہے تو کوئی بھی آ کر اس کو ہٹا دیتا ہے. تو کبھی کیا ہوتا ہے, یہ 3 ویک لیٹر ہے ہمارے پاس عربی زبان میں, صرف 3, حمزہ, واو اور یا, یہ 3 ویک لیٹر ہیں. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں, کبھی حمزہ کی جگہ واو, واو کی جگہ یا کی جگہ حمزہ, اس طرح سے بھی ہوتا رہے گا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر واو جو ہے پوری طرح سے غائب ہو گیا. تو یہاں پر ردو, ردو کا مطلب کیا ہوتا ہے, راضی ہونا, ٹو اگری, ہے نا, اس بات پر متفق ہو جانا, راضی ہو جانا. یا وہ, واو الف سب, ردا, راضی ہوں گے, بینہم, بینا بٹوین, درمیان, ہم ان کے. دیکھیں ہننا کا میل ورژن آ گیا, ہننا وہ سب عورتیں, ہم وہ سب مرد, ان کے درمیان. اچھا, ایک رول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی قرآن کریم میں ہم کا سیگا آتا ہے, ہم دیٹ مینس پلورل میل کا, جمع مذکر کے سیگے ہوں گے, اس کے اندر فیمیل پلورل انکلوسیو ہوگی. اب سے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تم سب مرد نماز قائم کرو اور تم سب مرد زکوٰۃ دو. یہ لکھنے میں لکھا جاتا ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو صرف نماز پڑھنا ہے, مردوں کو صرف زکوٰۃ دینا ہے. اس ہر جگہ پر جہاں پر میل ہوں گے وہاں پر فیمیل شمار ہو جائیں گی خود بخود. مطلب وہاں پر فیمیل کیا ہوتی ہیں, انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر فیمیل بھی آ گئی. آپ نے کوئی بھی قانون دیکھا ہوگا, کوئی بھی لا کا پیس ہوگا, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, میل کے لیے لکھا جاتا ہے, فیمیل کے لیے اسپیسیفکلی نہیں لکھا جاتا, رائٹ. تو یہاں پر دے شوڈ پے دا فائن, اب دے میں میل فیمیل سارے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی جہاں پر بھی میل کا تذکرہ ہے وہاں پر فیمیل انکلوسیو ہے, لیکن جہاں فیمیل کا تذکرہ ہے صرف فیمیل کا, وہاں میل انکلوسیو نہیں ہوں گے, کیونکہ میل کو, فیمیل کو یعنی کہ عورتوں کے بارے میں جب ذکر ہوگا تو وہ محض عورتوں ہی کا ذکر ہوگا, اس میں میل نہیں انکلوسیو. اب جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہننا ہننا ہننا, وہاں پر صرف اور صرف عورتوں کا تذکرہ ہے. یہاں پر جب ہم کہا گیا تو میل فیمیل آپس میں راضی ہو جائیں, شوہر اور بیوی, کیونکہ بیوی تو فیمیل ہے نا, تو ہم کے اندر دونوں آ گئے, بینا درمیان, ہم ان کے درمیان, یعنی آپس میں, ان کے آپس میں, بمعروف, بی ساتھ, ود, بی حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, بی یعنی ساتھ یا ود, معروف, عین را فا, اس کا روٹ ورڈ ہے عرفا, یعنی معروف طریقے سے, بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے, یعنی کہ دستور کے مطابق, ٹھیک ہے, یعنی کہ گڈ مینر میں, فیئر مینر میں ڈیل کرنا ہے, اگر وہ آپس میں راضی ہیں اچھے طریقے سے. آگے ہم بڑھتے ہیں, ذالکا, ذالکا یہ, یوعظو, یا, اب دیکھیں ذالکا جو ہے اس میں اشارہ ہے, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ, لیکن اس کو یہ کے لیے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے,
فار ایگزامپل جب ہم نے قرآن کریم جب سورہ بقرہ بگن کی تھی تو ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکا کا ترجمہ ہم وہ نہیں کر رہے تھے، ہم کیا ترجمہ کر رہے تھے؟ یہ ترجمہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ذالکا یہ یوعظو بہ، اب اس میں دیٹ ہی لکھا ہوا ہے تو یو کین ٹرانسلیٹ ایز وہ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹرانسلیشن، لیکن جنرلی جس چیز پر ایمفیسس کرنا ہوتا ہے، جس بات پر زور دینا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جاتا وہ کہا جاتا ہے تاکہ وہ بات میں اور زور پیدا ہو جائے. فار ایگزامپل جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے ترجمہ کیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اسی طرح یہ وہ نصیحت ہے جو وہ تمہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی تمہیں نصیحتیں کرتا ہے. تو یہاں پر مطلب اس بات کو تم نے غور کرنا ہے، اس چیز کو چمٹ جانا ہے، اس چیز کو مضبوطی سے تھام لینا ہے جس کی وہ نصیحت تمہیں کر رہا ہے. تو ذالکا کا مطلب وہ ہوگا، لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے یہ وہ، ٹھیک ہے. یو ازو، یو ازو یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اور یہاں پر روٹ لیٹرز ہیں واو عین زوئیں، واو عین عین زوئیں. واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، ایڈمونیشن، نصیحت کو کہا جاتا ہے واعظ. یا وہ یتان کا یا ہے یا وہ، وعظا نصیحت کی جاتی ہے، وعظا نصیحت کی گئی ہے، بھی اس سے. اب نصیحت کی گئی ہے ہم یوں کیوں ترجمہ کریں، نصیحت کرتا ہے کیوں نہیں ترجمہ کریں؟ بیکاز اٹ از پیسو، ماضی یہ مجہول ہے، پیسو ہے. مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ الٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو کام کرنے والا تھا کام اسی پر شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ایگزامپل لے لیں کہ یقتلو، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. یقتلو کا مطلب ہے کہ وہ قتل کرے گا، لیکن جب ہم کریں یقتلو کا مطلب ہے کہ وہ قتل کرے گا، لیکن ہم یقتلو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا قتل کیا جائے گا یا اس کا قتل کیا گیا. تو ایک جگہ پر تو وہ خود مرڈرر ہے اور ایک جگہ پر اس کو کل کر دیا گیا، مرڈر کر دیا گیا اس کا. تو اس طرح سے الٹا ترجمہ ہو جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں، پیسو بناتے ہیں. اور پیسو کی پہچان کیا ہے؟ پیسو کی پہچان ہے پیش اور زبر، ضمہ اور فتحہ ان امپرفیکٹ ٹینس. یہ جو یتان سے شروع ہونے والے ورڈز ہیں ان کے اندر اگر پیش اور زبر کا کمبینیشن آپ کو دکھائی دے دے تو آپ نے ترجمہ الٹا کرنا ہے. یعنی آپ ترجمہ یہاں پر یہ نہیں کریں گے کہ وہ نصیحت کرتا ہے، بلکہ ترجمہ کریں گے وہ نصیحت کی جاتی ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے نا. تو الٹا ہو گیا نا کہ ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا، تو وہاں پر تو اوپریسر بن گیا، وہ ظلم کرنے والا ظالم بن گیا. اور ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا تو ایک جگہ مظلوم بن جاتا ہے، اوپریسڈ بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے ان لائک انگلش اینڈ اردو، وہاں جس طرح سے ہم پیسو بناتے ہیں بالکل بھی ویسے پیسو آپ نے یہاں نہیں بنانا ہے. یہاں پر ترجمہ الٹا ہو جاتا ہے، کام کرنے والا وہ ہو جاتا ہے دوسرا، اور اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے جو کام کر رہا تھا پیسو میں، ٹھیک ہے. اور نہیں سمجھ آ رہا ہے تو جسٹ ابھی کے لیے یاد رکھ لیں کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے، انشاءاللہ پڑھتے 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 آپ اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ آنے لگے گا کہ یہ پیسو ہے. اور سب سے بڑی پیسو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ضمہ سے یعنی پیش سے شروع ہوتا ہے. جب پیش سے شروع ہو تو تھوڑا ہولڈ آن کریں، دیکھیں کہ کیا آگے زبر ہے فتحہ ہے، تو آگے ہمیں زبر مل جاتا ہے، فتحہ مل جاتا ہے عین کے اوپر، تو ہم سمجھ جائیں گے یہ پیسو ہے. اس کے اندر کہیں پر بھی پھر زیر نہیں آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا، فتحہ ہی آئے گا، چاہے پھر پیش اینڈ میں آ جائے لیکن کسرہ کہیں نہیں آئے گا، زیر کہیں نہیں آئے گا. تو یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. یو وضو وہ نصیحت کی جاتی ہے، اسے نصیحت کی جاتی ہے، یہ وہ ہے جو نصیحت کی جاتی ہے، بھی ہی اس سے، بھی سے ہی اس کے ساتھ یا اس سے، من کانا، من جو، کانا ہو، من جو کانا ہو، من کم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من یعنی سے. اچھا یہ کانا جو ہے نا یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، لیکن کانا کا ترجمہ کبھی ہونا ہوگا، کبھی ہے ہوتا ہے کانا کا ترجمہ، کبھی تھا ہو جاتا ہے کانا کا ترجمہ. اٹ ڈیپینڈس، جیسی آیت کا کانٹیکس ہے کانا کا ترجمہ اسی کے مطابق ہوگا. یہاں پر ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہونا، ناٹ تھا یا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہونا، ٹو بی، تو یہاں پر ہونا کا ترجمہ ہو جائے گا. ہے من، سوری ہے
ہے کا بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ہونا یا ہے. من جو کانا ہے من کم من سے پرپوزیشن ہے من حرف جر ہے من یعنی سے فرام کم تم یو آل ابھی آیا تھا ہم دے آل وہ سب ابھی آ رہا ہے کم تم سب تو ہم اور کم میں چھوٹا سا فرق ہے ہم مطلب وہ سب کم مطلب تم سب تو یہاں پر تم سب کی بات ہو رہی ہے من سے کم تم سب میں سے الٹا جب بھی پریپوزیشن آ جائے حرف جر آ جائے تو پہلے آگے کا لفظ پڑھ لیں پھر پیچھے کا حرف جر پڑھیں یہ اردو میں پڑھنے کا طریقہ ہے من کم تم میں سے کیوں ہم الٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ من حرف جر ہے اسی طرح معروفن بھی معروفن تو بھی حرف جر تھا پریپوزیشن تھا اسی لیے ہم پڑھ رہے تھے معروف طریقے سے ٹھیک ہے تو بی کو بعد میں پڑھ رہے ہیں من کو بعد میں پڑھ رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ حرف جر ہے بھی ہی اس سے اس کے ساتھ اس سے ہے نا جو کانا ہے من کم تم میں سے یؤمنو اب یہ دوبارہ سے یتان کا یا ہے یا یعنی وہ حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون امنا مطلب ایمان لانا وہ ایمان لاتا ہے باللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یا کے اوپر پیش ہے ضمہ ہے لیکن یہ پیسو نہیں ہے ابھی ہم نے نہیں کہا نا پیسو یہ پیسو نہیں ہے کیوں نہیں ہے دا ریزن از دیٹ کہ میم کے نیچے کسرہ ہے یوں منو ہوتا تو ڈیفینیٹلی پیسو ہوتا لیکن یہ یوں منو ہے تو اسی لیے یہ مجہول نہیں ہے یہ پیسو نہیں ہے تو آپ سیدھا ترجمہ کریں گے وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا ٹھیک ہے جو ہے تم میں سے یا وہ امنا ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر بی پر اللہ اللہ بی حرف جر ہے پرپوزیشن ہے بی کا ترجمہ یہاں پر ہوگا پر یاد رکھیں کہ بی کے ترجمے بہت سارے ہوتے ہیں ڈیپینڈز اپون دی کانٹیکسٹ جیسا آیت ہوگی جس قسم کی بھی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہوگا بی اپنے آپ کو ویسے ہی مولڈ کر لے گا یہاں پر بی کا ترجمہ ہے پر ابھی ہم نے بی معروف ان میں دیکھا کہ معروف بھلے طریقے سے یا ساتھ اب یہاں پر آ رہا ہے پر میں ترجمہ تو اس طرح سے اس کے ترجمے بدلیں گے ڈیپینڈز اپون آر لینگویج جیسے ہماری زبان ہے ہم اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیں گے تم میں سے وہ ایمان والا ہو ایمان لاتا ہو اللہ پر والیوم الاخری و حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور الیومی یومی یا واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے الاخری حمزہ خا را اس کا روٹ ورڈ ہے الیوم یوم کہا جاتا ہے دن کو ٹھیک ہے ڈے اور آخر یعنی آخرت کا دن اور یہاں پر ال لگا ہوا ہے دونوں جگہ پر یعنی خاص دن کی بات ہو رہی ہے یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے حشر کے دن کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکا ذالکم یہ کم تمہارے لیے ذالکا ذالکم پلورل کے لیے آ جائے گا ذالکا کا مطلب ہوتا ہے ذالکا یعنی کہ تم ذالکا مطلب دیٹ کم یعنی تم سب یہ کہ تم سب سوری آئی ایم سو سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ ازکا اب اچھا یاد رکھیں ازکا جو ہے زکا کا سپرلیٹو اور کمپیریٹو ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کبیر سے بنتا ہے اکبر کبیر مطلب بڑا اکبر یعنی بہت بڑا کثیر سے بنتا ہے اکثر یعنی کہ کثیر یعنی زیادہ اکثر یعنی بہت زیادہ صغیر سے بنتا ہے اصغر اسی طرح سے زکی سے بنتا ہے ازکا زکا کا مطلب ہوتا ہے پاک ازکا کا مطلب ہوگا زیادہ پاک بہت پاک ٹھیک ہے تو الف یہ جو لگ گیا ہے یہ کمپیریزن کو بتا رہا ہے یعنی کہ مور ورچوئس بہت زیادہ پاکیزگی کے لحاظ سے زیادہ پاک ہے لکم لا لیے حرف جر ہے لا یعنی لیے کم یعنی تم سب کے لیے و اطہر و اور اطہر تو ہے را اس کا روٹ ورڈ ہے تو ہے را طہارت آپ کو پتا ہے طہارت یعنی پاکیزگی اطہر یعنی زیادہ پاکیزہ ہونا ٹھیک ہے اطہر یہ زیادہ پاکیزہ ہے زکا اور وہ زیادہ اطہر ہے یعنی کہ زیادہ پاک ہے اور زیادہ تزکیے کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ ہے یہ دونوں کا اصل میں اردو میں ترجمہ ہے نا زکا کا پاکیزہ کا اور اطہر کا اس کا دونوں کا ترجمہ اردو میں سیم ہے بٹ عربی میں دونوں کے اپنے اپنے اندر کے گہرائی والے میننگز ہیں یہاں پر ازکا زیادہ
پاکی والا ہے، زیادہ ازکا کے لیے ہم لے سکتے ہیں لفظ کے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اطہر کے لیے لے سکتے ہیں زیادہ پاک ہے. ٹھیک ہے، پاکیزہ اور پاک، اس طرح سے دو الگ الگ اگر ہم کرنا چاہیں تو. البتہ اردو میں دونوں کے لیے ایک ہی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، لکم لا لیے حرف جر کم یعنی تم سب کے لیے، و اور اطہر زیادہ طہارت والا ہے، زیادہ پاک ہے. واللہ، و حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور، اللہ اور اللہ، یعلم پھر سے آ گیا یتان کا یا یعنی وہ، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے علم، وہ علم رکھتا ہے، اور اللہ وہ تو علم رکھتا ہے. و اور حرف عطف واو یعنی اور، انتم یعنی یو all تم سب، لا نہیں، یہ جو ہے انتم جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے. منفصل یعنی فاصلے سے لکھی ہوئی ہے. ابھی ہم نے کہا تم جو ہے وہ ہے اٹیچ پروناؤن، اس کا ترجمہ ہے تم سب، اور یہاں پر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ انتم یعنی تم سب. تو کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ دونوں میں یہ ڈفرنس ہے کہ کم کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے دوسرے لفظوں سے، اور انتم کو ہمیشہ الگ لکھا جاتا ہے، تم سب. ٹھیک ہے، اور اللہ، واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، وہ اور انتم تم سب، لا حرف نفی لا نہیں، تعلمون یہ تان کا تا ہے، تا یعنی تم، اونا یعنی سب، تم سب، عین لام میم علم رکھتے، اور انتم تم سب نہیں علم رکھتے، تم سب نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ پوری آیت کو ریوائز کرتے ہیں ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، پھر بلغا پہنچ جائیں نہ وہ سب عورتیں، اجلہن اجل کو، ہن ان سب کے، ان کے اجل کو، ان کی مدت کو، ان کی عدتوں کو، فلا تو نہیں، تعدلوہن تا تم واو سب، عین واد لام ادولا یعنی کہ نہیں تو اور نہیں تم سب روکو، ہننا ان عورتوں کو، ان کے، ینکہنا یا وہ نون سب نون کہا نکاح کر لیں، ازواجہن ان کے شوہروں سے، اذا ترادو اذا جب ترادو جب کہ تا وہ واو الف سب ردا کہ وہ سب راضی ہوں، بینہم ان کے درمیان، تو ان کے درمیان اگر وہ آپس میں راضی ہوں، بمعروف بھلے طریقے سے، دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے یا دستور کے مطابق، ذالکا یہ، یو عزو یا وہ وعظہ نصیحت کرتا ہے، یو عزو چونکہ یہ پیسو ہے، نصیحت کی گئی ہے، بھی اس سے یا اس کے ذریعے سے، من کانا منکم من جو، کانا ہو، من سے، کم تم، جو تم میں سے ہو، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، وہ اور اطہر اور وہ زیادہ، وانتم وہ اطہر وہ اور اطہر اور زیادہ پاک ہے، پاک ہے. واللہ اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم سب، لا تعلمون لا نہیں، تا تم وانون سب، اور عین لام میم علم رکھتے، نہیں تم سب علم رکھتے یعنی نہیں تم سب جانتے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم روانی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں وہ سب عورتیں ان کی اجل کو، ان کی مدت کو، ان کی عدت کو، تو نہیں تم سب روکو ان کو، ان عورتوں کو، کہ وہ نکاح کر لیں، کہ وہ سب نکاح کریں ان کے شوہروں سے، جب وہ راضی ہوں ان کے درمیان، اگر وہ راضی ہوں ان کے درمیان، بمعروف بھلے طریقے سے، ذالک یوعظو ذالک یہ، یوعظو وہ نصیحت کی گئی ہے، بھی اس سے، من کانا منکم جو ہو تم میں سے، یمنو وہ ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ، ازکا لکم زیادہ
پاکیزہ زیادہ تزکیے کے لحاظ سے اچھا ہے اور زیادہ اطہر ہے، پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ یعلم وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، وانتم اور تم سب لا تعلمون تم سب نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وہ جو تھی، یہاں پر ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ڈیلیوری اگر ہوگی تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی۔ اس کی عدت پورے مدت ڈیلیوری تک ہوگی، پھر جب وہ اپنی عدت کو مکمل کرنے پر آ جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اسی کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ فبلغنا اجلہن، جسٹ اے مومنٹ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، تو نہیں تم ان کو روکو کہ وہ شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں۔ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا طلاق رجعی جو ہے، دو طلاقیں ہوتی ہیں جس کے بعد رجوع کرنا مطلب الاؤڈ ہوتا ہے، ایون ود ان دا عدہ اینڈ ایون آفٹر عدت، یعنی عدت چاہے مکمل ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، اگر عدت میں اگر وہ رجوع کر لے گا تو اس کے لیے اور کوئی اسٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر چونکہ عدت گزر چکی تو وہ طلاق رجعی جو ہیں، دو طلاق ہیں، اس کے اندر کچھ بھی مطلب، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو تو پھر وہ پہنچ جائیں ان کی مدت کو، چاہے وہ مطلب ویسے ڈیلیوری کے سے ہو یا تعلق سے، یا پھر یہ جو عدتیں جو ہم نے پڑھی تھی، ثلاثہ قروء، 3 ماہواری، 3 حیض، 3 پیورٹی تک کیا ہونا چاہیے، اس کو روک کے رکھنا چاہیے۔ جب وہ رک کر پھر مطلب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی تو نہیں تم سب روکو کہ وہ نکاح کر لیں ان کے شوہروں سے۔ اب یہ اسی طلاق بائن کی بات نہیں ہے، یہ طلاق رجعی کی بات ہے جو کہ دو طلاقوں کے متعلق پڑھا گیا۔ تو یہاں پر اسی چیز کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ تم انہیں نہ روکو کہ وہ نکاح کر لیں ان کے شوہروں سے جبکہ وہ آپس میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جیسے سے فار ایگزامپل سپریشن ہو گیا، فرسٹ طلاق کے بعد سپریشن ہو گیا پوری طرح سے، جو عورت تھی وہ اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی۔ اب وہ اگر چاہتی ہے کہ فرسٹ ہے اور سیکنڈ طلاق کے بعد کہ اپنے شوہر سے دوبارہ سے نکاح کر لے، تو یہ ولیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو نکاح کرنے سے اپنے شوہروں سے نہ روکو، جن سے پہلے نکاح تھا ان سے دوبارہ سے نکاح کرنے کے لیے پھر تم روکو نہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر ایک مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کوئی سپورٹ نہیں کرتا کہ مطلب ایک مرتبہ تم نے دھوکا کھایا ہے یا پھر طلاق ہو گئی ہے جو بھی ہوا ہے، تو پھر اب دوبارہ سے تم نے وہی کرنا ہے، دوبارہ سے اسی شوہر کے پاس جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ولیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کو روکو نہیں اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح پر راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق بائن میں نہیں ہوگا یہ، طلاق بائن تھرڈ وہ ہوتا ہے طلاق جس کے بعد تو رجوع نہیں ہوتا، یعنی مطلب وہ عدت ہو چاہے نہیں ہو، طلاق بائن میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن طلاق رجعی میں دو عدتوں کے درمیان بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ولیوں کو کہ تم انہیں نہ روکو، مطلب جو ان کی اتھارٹی ہے، جو ان عورتوں کے والی ہیں، جو ان عورتوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کو نکاح سے نہ روکیں انہی شوہروں سے، بینہم بمعروف، اگر وہ بھلے طریقے سے یہ کرنا چاہیں۔ ذالک یوعظ بہ من آمن منکم، یہ وہ نصیحتیں جو کی جاتی ہیں تم کو، ٹھیک ہے، جو تم میں سے ہو، کس چیز کی نصیحت ہوتی ہے؟ یوعظ، اللہ کو ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بھی اس کے ذریعے سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو وہ قطعی اپنی مطلب وہ شاید اس کا بھائی ہوگا اتھارٹی یا پھر اس کا باپ ہوگا، تو وہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکیں، مطلب
اجل مدت ہو جانے کے بعد وہ سیم شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے، اگر وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اگر وہ آخرت کا ڈر رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے کہ اگر تمہیں خدا کا خوف ہے اور آخرت کے دن کا، کہ تمہیں اس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو تم کبھی بھی ایسی حق تلفی نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ ذالک یوعظو، یہ وہ نصیحت کی جاتی ہے اس سے، کیا من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی تم میں سے کافر ہوگا، ٹھیک ہے، جو بھی مطلب اس کا انکار کرے گا اور اپنی مرضی سے مطلب روکے گا اس عورت کو نکاح کرنے سے سیم شوہر سے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ایسے لوگ نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ زیادہ شدت سے کیا ہے، پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے۔ اتقا، ازکا، ازکا زکا سے بنا ہے، مور ورچوئس، اور یہ اطہر بھی سیم ہی ہے، مور پیورر، بہت زیادہ پیور، پاک، پاکیزہ، اور ازکا بھی کا مطلب زکات، جس طرح سے ہم کہتے ہیں زکات کے بھی یہی روٹ لیٹر ہے، زا کاف واو، زکا، زکا کا مطلب کیا ہوتا ہے، روکنا، تھامنا، ہے نا، وہ اسی سے ہی بنا ہوا ہے۔ ذالکم ازکا، یہ تزکیے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر جو دو کچھ اس میں ترجمہ کیا گیا ہے، ازکا اور اطہر میں کیا فرق ہے؟ ازکا کا مطلب ہو جائے گا اندرونی پاکی، دا انٹرنل پاکی، اور اطہر کا مطلب ہو جائے گا دا ایکسٹرنل پاکی، ٹھیک ہے۔ اندرونی اور بیرونی دونوں پاکی کے لیے بہتر ہے کہ تم ان عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو، بلکہ اگر وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر ان کو کیا کر دیا جائے، ان کو اجازت دے دی جائے انہیں شوہر سے، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ایسا ہوتا ہے نا، بیسکلی جنرلی کیوں منع کر دیتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں ان لڑکی کے، وہ اس لیے منع کر دیتے کہ مطلب اس مرتبہ اگر اس نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر تم دوبارہ سے جاؤ گی تو پھر وہی رویہ ہوگا، لیکن ہم تمہاری دوسری شادی کرا دیں گے، لیکن کیا گارنٹی کہ دوسری شادی میں وہ رویہ نہیں ملے گا یا بہت ہیپی میرڈ لائف ہوگی اس کی، نہیں گارنٹی نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پہلے شوہروں سے اگر وہ طلاق بائن کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو نہ روکو، پھر ان کے مطلب اس میں روک نہ بنو، ان کو نکاح کرنے دو، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اگر اولادیں ہوئی تو پھر وہ بڑھ جاتی ہیں، تو اٹ از بیٹر کہ دونوں ری یونائٹ ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکم ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ پاک ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تو علم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے، جو تم روک رہے ہو وہ کسی وجہ سے روک رہے ہو گئے، لیکن تمہارے رب کی جو حکمت ہے وہ اگر اجازت دیتا ہے تو پھر تم رب کے احکامات سے اوپر یا بلند اپنے احکامات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ آیت الحمدللہ ہم ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، اور جب تم طلاق یافتہ ہوئے، اور جب تم نے طلاق دیا، اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، پھر وہ پہنچ جائیں ان کی مدت کو، مدت یعنی عدت کو، جناح تو نہیں ہے سوری فلا تعدلوہن، تو نہیں تم سب روکو ان کو، ان عورتوں کو، ان ینکحنا، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن ان کے شوہروں سے، مطلب وہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ اپنے اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کر لیں، تو اس میں تم روک نہ بنو، اس میں مطلب عدل یعنی کہ اس میں وہ مت کرو، روک ٹوک نہ ڈالو، تم سب نہ روکو کہ وہ نکاح کر لیں کسی زوج سے، اذا تردو، اذا جب تردو، اذا ترادو، اگر وہ میاں بیوی جو آپس میں دوبارہ سے مطلب رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر انہیں نہ روکو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو کبھی تمہارے مطلب اس معاملات میں کبھی بھی کیا ہوگا، بیلنس رہے گا یہ معاملہ کبھی بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ پر جہاں پر بھی آیاتیں ایسی ہوتی ہیں جو
معاشرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہاں پر ایمفیسس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا ترادو، جب انہوں نے ارادہ کیا، اللہ کا، ترادو بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے چاکلیٹ کی طرح ترادو، وہ آپس میں راضی ہوں، ان کے درمیان بھلے طریقے سے۔ یہ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، وہ کیا کر لے، اس نصیحت سے سبق حاصل کر لے، یعنی کہ اس کو مانے، اس ایڈمونیشن کو، اس وارننگ کو سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے گا، اس کے برعکس کام کرے گا۔ لیکن اگر وہ رکھتا ہے تو پھر اس کا کام عین مطابق اسی کے ہوں گے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، ٹھیک ہے۔ من کانا منکم یؤمن باللہ، کی جو ہو ایمان لانے والا اللہ پر، وہ اور آخرت کے دن پر، تو کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہارے دلوں تک اٹھتی ہیں، یعنی پس پشت جو ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دیا ہے اور ہمیں کوئی کراہت محسوس ہو رہی ہے اور یا وہ بھاری ہو رہا ہے وہ حکم، تو یقین جانے کہ وہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر مشقت ضرور ہو سکتی ہے لیکن ہوگی صرف خیر، 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 یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے مصیبت دے یا کسی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ تم جب تم اگر زیادہ پاکیزگی چاہتے ہو، زیادہ اطہر ہونا چاہتے ہو، تو اللہ، تو جان لو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کیوں اور کس ریزن پر کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی شوہر سے نکاح کر لیں، وہ عورتیں زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں، دین ویل وائنڈ اپ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ویزیبل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب تم طلاق دو، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، پھر وہ سب پہنچ جائیں ان کی مدت کو، یعنی عدت کو، تو نہیں ہے، تو پہنچ جائیں وہ عورتیں پہنچ جائیں ان کی مدت کو، تو نہیں ہے، نہیں تم سب روکو ان عورتوں کو کہ وہ نکاح کر لیں ان کے ہی دوستوں سے، ان کے مطلب یا وہ انہی شوہروں سے، ٹھیک ہے۔ ازواجہن، سوری، آئی ایم سو سوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے ینکحنا، وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، ان کے شوہروں سے، اذا ترادو، اگر وہ چاہیں، ان کے درمیان بھلے طریقے سے، پھر ذالکا، پھر یہ وہ یو ازو، نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت کی گئی ہے بھی اس سے، من کانا، جو ہو، من کم، تم میں سے، لا یؤمن، نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور البتہ اللہ تو حکیم و علیم ہے، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ۔ تو یہیں پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں، بیکاز دیر آر، ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم باقی جو آیتیں ہیں وہ اگلے نیکسٹ لیسن میں کر لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟
کہنا ہے کسی کو کچھ؟ بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ. چلیں ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ نہیں کہنا ہے تو دین ویل انشاءاللہ وائنڈ اپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له لنهتدی. ہاں جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، جسٹ